اللہ تبارک و تعالی پیچھے آسمان زمین اور یہ تمام دور کا بیان فرمایا اتنی پیدائش کے بارے میں، جس سالوں کے بارے میں وہ بیان کروایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالی ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے لیے جب مشرکین اور کافر سزا کو دیکھے یہ کو مسرف کہیں گے کہ کاش کہ ہم ایسا نہ کیے ہوتے۔ قرآن میں تقریباً 13 مقامات ایسے ہیں جہاں یہ لوگ کیا کریں گے، حسرت بھرے نگاہوں سے جو ہے یہ کاش ہم ایسا نہ کیے ہوتے، ہم ایسا کری یہ کام کریے ہوتے۔ اس لیے کہ جب وہاں کے عالم کو دیکھے گا، اللہ کو بکر کو دیکھے گا، اس کو عذاب پپوگا جب آپ یاتن دو انبیاء آئے تھے وہ دین کو اور املاک کی پکاکیت کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد نوح علیہ السلام کی قوم کی نوح علیہ السلام کی دکھلا دے گی وہاں بھی پوری وہاں ہی ہٹلائے بے کیا کوئی باتیں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کہے نوح کہاں حاضر ہوئیے، اب نوح علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ کہا کہ کیا آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ سے بھیجی پوچھ رہا ہے، کیا آپ نے ان کو دین نہیں پہنچایا تھا؟ کہا نہیں پہنچائے تھے۔ کہا کہ یا اللہ ہم تو پہنچا دینے سے پورے ہوئے۔ کتنے سال تک پہنچایا؟ 950 سال۔ وہ 950 سال دین کی تبلیغ کرتا، دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم اس دن بھی ہٹنا دے گی۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم جب نوح علیہ السلام قال یا نوح انہ لیس من امری، نوح علیہ انہ عمل غیر صالح، نوح علیہ السلام کے یہ ہلاکی اور کی لوگ تیراک ہوئے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَفُلِمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ جب گزرتے تو کیا کیسے مذاق کراتے، پھر نوح کس کشتی بنا رہے تھے سکھے میں چلائے، کہنے کی گواہ پیش کیجیے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہنے کی گواہ پیش کیجیے کہ آپ بھی پہنچائے کیسے؟ کہیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ کیا ہے؟ گواہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، ان کی امت کے افراد گواہ ہیں۔ سمجھے؟ اب ان لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، اب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نوح علیہ السلام تو بہت پہلے تھے، آپ تو بہت بعد میں آئے تھے۔ کہا کہ یا اللہ آپ نے جو قرآن نازل کیا تھا اس قرآن کی سب باتیں بیان کی گئی، ہم نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو بھی پڑھا تھا، موسیٰ کے بھی واقعے کو پڑھا تھا، تمام انبیاء کے واقعے بیان ہوئے تھے ہی۔ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین پہنچائے تھے مکمل طور پہ۔ اب ان مجرمین کو کیا ہوگا سزاؤ؟ اللہ تعالیٰ تو جان ہی رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی بیان کرنا ہے اور اس امت کی عظمت کو بھی بیان کرنا ہے کہ یہ امت کتنی عظیم امت ہے، لیکن یہ امت اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکی ہے۔ انہی جو بلشان سے نبلا تھا حرم سے، پردیس میں آ کے وہ غریب غربان پریشان سے نکلا تھا یہ دن حرم سے، خانہ کعبہ سے، لیکن جب دنیا میں پہنچا آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام نے جس ملک کو فتح کیا ہے آج بھی وہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا۔ صحابہ کرام جہاں جہاں فتح پسندہ، کیوں؟ اس وجہ سے وہ ان کا اخلاص بہت الگ تھا، مال و دولت کی لالچ نہیں تھی، حرص نہیں تھا، طمع نہیں تھا، ہر کچھ کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اور اخلاص سے جس ملک کو فتح کیے آج تک کہ وہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کے رہے گا، اس لیے کہ اسلام کا اتنا بور بالا ہے اللہ۔ اور جو راجہ مہاراجہ مغل جو قبضہ کیا تھا، فتح کیا تھا، تو ان لوگوں کا اخلاص نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ اپنی بڑپن کو دکھانے کے ہی لوگوں نے کیا تھا۔ تو جب تک کہ ان کی زندگی رہی تو قبضے میں رہا، جب ان کی زندگی ختم ہو گئی تو قبضے سے ختم ہو، آخرکار لوگوں کو بھی ذلیل ہو کر کے نکلنا پڑا، ختم ہونا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن یہ کافر اور مشرکین یعنی یہ مجرم اپنے رب کے سامنے کیسے ہوں گے؟ سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، بجائے نہیں ہوگی سر کو اٹھا لے،
وَلَوْ تَرَىٰ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں تو عجب حال دیکھے جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ اے ہمارے پروردگار، بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، سو ہم کو پھر بھیج دیجئے، ہم نے کام کیا کریں گے، ہم تو پھر بھیج دیجئے، ہم نے کام کیا کریں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہم ہر شخص کو اس کا راستہ عطا فرماتے، لیکن میری یہ بات مخطط ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے ہم تو چاہتے تو سب کے سب ہدایت آ جاتے، لیکن ہم نے تو دل بنایا، نفس بنایا، اس نفس میں ہم نے اچھے کو بھی ڈالا، برے کو بھی ڈالا۔ فَأَلْقَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اچھائی کو بھی ہم نے القا کر دیا اور برائی کو بھی القا کر دیا۔ اب جس کا نفس اللہ کے خوف سے ڈرا، نماز سے یاد ہے، اس کا خوف اللہ جس کو اللہ سے خوف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، محبت عشق رسول میں داویدت، لباس بہترین کر لیے وہ ہم نے، کہ کس کی وجہ سے؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ محبت ہے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اپنے چہرے کو بلکہ جسم کے تمام حصے کو سجا لی، بنا لیا، سنوار دیا، پھر وہ جب مر کر کے جائے گا تو اس کا چہرہ بھی روشن ہو، جبلا کی طرف اس کے چہرے پھر لائیں گے، اور جو دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزارے گا اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ اس دن بھی قبلہ سے پھیر دے گا، یعنی کتنا بھی آپ کو ایسے کریں گے الٹی کھڑی ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے بھی مرے ہیں جن کے بدن سے بدبو آتی تھی، سمجھے؟ لوگ نہلانے کے لیے نہیں جاتے تھے، ایمان وانے میں سے، کیوں؟ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نافرمان تھے، وہ اللہ کے باغی تھے، دنیا میں بڑے عیش و عشرت کی زندگی کیا، سمجھے؟ تو اللہ سے ڈرنی چاہیے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اب اس کا مزہ چکھو کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھولے رہے، ہم نے تم کو بھلا دیا، اور اپنے اعمال کی بدولت اب دیا عذاب کا مزہ چکھو، یعنی ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو۔ بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیت یاد دلائی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے مجرمین کا واقعہ بیان فرمائے کہ مجرمین کی حالت کیا ہوگی۔ سورہ واقعہ، سورہ طور، سورہ نجم، یہ سب جب آپ آگے سنیں گے تو ان کے حالات کیا ہوں گے؟ ایمان والے نے حالت کیا ہوتا ہے؟ ملزود بتر کیلے ہوں گے، وظل ممدود، اور سایہ ہوگا، بہترین سایہ، ومال مسکوب، اور ایسا پانی جو جاری وہ ساری ہوگا، سمجھے؟ نہر، اور پانی اتنا چمکیلا ہوگا کہ جیسے کہیں نہر سے، یعنی پہاڑ کے بیچ سے جب نہر نکلتی ہے جیسے پتھریلی زمین سے، تو کتنا بہترین پانی ہوتا ہے، تو اس سے بھی بہترین پانی ہوگا، اور ایمان والا اسی کے کنارے بیٹھا ہوا ہوگا آرام، وفاکہۃ کثیرہ، اور پھلوں کی کثرت ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، کوئی نہ روکنے والا ہوگا نہ کوئی منع کرنے والا ہوگا کہ کیوں کھا رہا، کتنا کھا دے، یہاں آپ کھائیں گے تو کہیں گے میں کھاتا، وہاں آپ جتنا کھا لی، لیٹن ہے دیکھو، کھانا ہے، ندی کھالی ہوگا، وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ، اور دیکھیے یہ استر کیسے ہوں گی، بہت اونچے پر بیٹھا ہوا ہوگا، تک پر، انا انشأناہم انشاء، وہ زندگی کیسی گزار کر کے آئے تھے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق، فجعلناہن ابکارا عربا ترابا لاصحاب الیمین، پورے ہوں گی ایسی
کیسی بالکل جوان، ایسا معلوم ہوگا کہ چھپے ہوئے موتی ہیں، ان کو کسی نے دیکھتا ہی نہیں. اگر وہ اپنے دوپٹہ کو آسمان سے لہرا دے تو پوری دنیا روشن ہو جائے. سمجھے؟ تو چھپے ہوئے موتی، کوئی آگے بہت قیمتی چیز رکھے ہوا ہے، ایسے دکھا رہا تھوڑا سا کہ پورے دکھا دے گا تو سنگھ کا پکڑ جائے. سمجھے؟ تھوڑا سا دیکھا تو وہ ایسا معلوم تھا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہے. اب کافروں کے لیے ہمیش شجرۃ من زقوم، زقوم کا درخت ہوگا، فمالئون منها البطون، اور اسی سے وہ پیٹ بھرے گی. اور زقوم کے بارے میں کیا ہے؟ اتنا کڑوا ہے کہ زمین پر اگر گرا دیا جائے اس کا ایک قطرہ تو پوری زمین بھی دکھ کی میٹھی چیزیں سب کر لی ہو جائے. فمالئون منه البطون فشاربون علیہ من الحمیم، اور پلائے جائیں گے ان کو گرم پانی. فشاربون شربا اس سے اس کی پیاس بھی ہے. ایسا معلوم ہوگا کہ بہت زیادہ پیاس کی بیماری، دیکھو اتنی کو بیماری ہو جاتی ہے پیاس کی، اسی پیاس کی وجہ سے وہ بہت پانی کی لیتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی ہے. اسی طریقے سے اس کی بھی پیاس نہیں بجھے گی گرم پانی پینے کے لیے. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے. ایمان والے کی صفت کیا بیان کی گئی ہے کہ جب ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ اندر ہو جاتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اور جب مومنین کے سامنے، مومن کا دل تو ایسا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اس کا دل تازہ ہو جاتا ہے. وجلت قلوبهم، دل اس کا روشن ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. کم نہیں ہوتا بلکہ دل بدل بڑھتا ہوتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، اللہ کا رحم آتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے سحر و خاندانوں سے اعلان ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری کی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں. ان کے پہلو تتجافى جنوبهم، کہ جب وہ سوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ بسترے میں چپک جاتے ہیں، بلکہ جس وقت صدا بلند ہوتے اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، نماز کیا ہے؟ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، بہتر ہے. اب فوراً بستر کے پڑا کر جب وہ کر دی، وضو کیا، مسجد کو دوڑ گیا، اللہ کے سامنے گریا، اللہ کی عبادت کرنے لگا. عن المضاجع يدعون ربهم، اور اپنے رب کو پکارتا ہے پیسے و بھیک سے کہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو وہ رب سے ہوں گی، ان کے علاوہ کسی سے نہیں. ہر چیز کو پورا کرے گا تو میرا رب پورا کرے گا، اور رب سے جب آپ کا تعلق ایسا ہو جائے گا تو آپ لا امید دنیا والوں سے ہو جائے گا، اللہ سے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، بادشاہ بنا دے گا، دل کا بادشاہ، مال و دولت کا بادشاہ بنا دے گا تو آپ پر عیاشی کرتے رہے. اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں، چیزوں میں سے ہم دیے اس کو، ہم کے باغات ہے 50-60 کی کلام ہو رہا ہے، 2-4 لاکھ کی بردی میں تو سے کام نہیں چلے. اس کو کس چیز دے گا؟ تمام کیا کہتے ہیں وہ سلبیات کی تجارہ پڑے گا، بہترین آمد. اسی طریقے سے لیچی ہو رہا ہے، فروٹ پھل کی، اناج آ رہا ہے، آپ کو گیہوں کی فصل اچھی ہوئی ہے، اس میں سے بھی اللہ دینا پسند کیجیے. یہ ہے ایمان والے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سن کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ کون کی اعمال کا چنہ مینار ہے. اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو چھپا کر کے رکھا،
یہ سب چیز ہم کو معلوم نہیں ہے، قرآن میں اتنا بتایا، وہ چلیے اور چین ہوں سمجھے، جنت کی محلیں، جنت کی نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کچھ پوشیدہ رکھی ہمیں جو ہمارا دی تو ملے گا، اب بے ترکیبوں کو دن ہے اور بھاگی تھی جنت کی طرف. اللہ تعالیٰ کہ جاؤ جنت میں ایمان والے دکھتے ہیں، اب تو بھاگے گا. اللہ تعالیٰ کہ نہیں گیا، اب ایک چیز ایک نعمت باقی رہ گئی، ارے تم اپنے جانکاروں سے پوچھو، پھر مانو سے پوچھو، ارے کیا کام پارا تے تو دیدار باقی رہی ہے خوبصورتی میں تو پوچھ تو بھی لیا اللہ کا دیدار باسی، اللہ سے رحمان تلاوت ہم آئے اور جو کہ اب رادی کی طرح دے اللہ تعالیٰ نازل ہونے بکریں گے. اب رادی مطلب تو حاصل ہی جسے لگا رہتا ہے چاہے پیگ اللہ تعالیٰ لگانا ہے تو دوشی ہی دیتا تو دھیرے دھیرے وہ حاصل چلا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دیدار ہوگا. اب ایمان والے اس وقت جب اللہ کو، اللہ کی قرابت کو سنیں گے، اللہ کو دیتے ہوئے تو ایسی نہیں تاری ہوگی کہا گیا پریاسی وردہ سال تک کے سیارت شپر سے اچھی نہیں. اب اللہ ایمان والے کو خوف کو گاڑی مل رہی پڑھنا تو یہ اللہ تعالیٰ موت کو بھی ذبح کرا تو موت کو ذبح کر، موت کو بھی موقع أبعدت كان مؤمنا كان فاسقا لا يستوون. تو شخص مومن ہو جائے اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے وقوف وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے سو ان کے لیے ہمیشہ کا دانا جنتیں ہیں جو ان کے اعمال کے بدلہ میں بطور ان کی مہمانی کے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. اور وہ لوگ بے وقوف تھے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ لوگ جب اس سے باہر نکلنا چاہیں گے كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. تو پھر اسی میں دھکے دیے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. وَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم ان کو قریب کا یعنی دنیا میں آنے والا عذاب جو اس بڑے عذاب سے پہلے چکھا دیں گے تاکہ یہ لوگ باز آئیں. یعنی دنیا میں بھی ہم ان کو عذاب دیں گے، طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی ان کے ساتھ. تو آگے بھی ایک کہتا ہے